بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دین پر عمل کرنے میں جس طرح قرآن مجید کے محتاج ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بھی محتاج ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح انداز میں قبر کے عذاب سے متعلق ایک طویل حدیث نقل کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا مومن بندہ اس دنیا سے منتقل ہو کر جب عالم برزخ میں پہنچتا ہے، یعنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے، تو اس کے پاس اللہ کے دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے اندر نبی کی حیثیت سے کھڑا کیا گیا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں تمہیں یہ بات کس نے بتلائی؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس کتاب نے مجھے بتلایا کہ اللہ کے رسول ہیں، تو میں ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندے کا یہی جواب ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سچی پکی بات یعنی صحیح عقیدہ اور صحیح جواب کی برکت سے ثابت قدم رکھے گا، دنیا میں اور آخرت میں، یعنی وہ گمراہی سے اور اس کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے محفوظ رہ جائے گا، جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سچی پکی بات یعنی صحیح عقیدہ اور صحیح جواب کی برکت سے ثابت قدم رکھے گا، دنیا میں اور آخرت میں، یعنی وہ گمراہی سے اور اس کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے محفوظ رکھے جائیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے ٹھیک بات کہی اور صحیح صحیح جوابات دیے، لہذا اس کے لیے جنت کا فرش کرو اور جنت کا اس کو لباس پہنا دو اور جنت کی طرف اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں، اور جنت میں اس کے لیے منتہائے نظر تک کشادگی کر دی جاتی ہے، یعنی پردے اس طرح اٹھا دیے جاتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے وہ جنت کی بہاروں اور اس کے نظاروں سے خوشی اور فرحت حاصل کرتا رہے گا۔ یہ تو ایمان کا ذکر تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان نہ لانے والے کافر کی موت کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس بھی دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے اندر مبعوث ہوا تھا، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال تھا؟ وہ پھر بھی یہی کہتا ہے کہ ہاں ہے میں کچھ نہیں جانتا۔ آسمان سے ایک ندا دینے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ندا کرے گا کہ اس کے لیے دوزخ کا فرش کرو اور دوزخ کا اس کو لباس پہناؤ اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو برابر دوزخ کی گرمی اور دوزخ کی لپٹیں اور جلانے جھلسانے والی ہوائیں اس کے پاس آتی رہیں گی، اور اس کی قبر اس پر نہایت تنگ کر دی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کے سینے کی پھسلیاں ادھر سے ادھر ہو جائیں گی۔ پھر اس کو عذاب دینے کے لیے ایک ایسا فرشتہ اس پر مسلط کیا جائے گا جو نہ کچھ دیکھے گا نہ سنے گا۔ اس کے پاس لوہے کے ایسے گرزے ہوں گے کہ اگر اس کی مار کسی پہاڑ پر لگائی جائے تو وہ بھی یعنی مٹی کا ڈھیر ہو جائے۔ وہ فرشتہ اس گرزے سے اس پر ایک ضرب لگائے گا جس سے وہ اس طرح چیخے گا جن کو انس و جن کے علاوہ وہ سب چیزیں سنیں گی جو مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ اس ضرب سے وہ خاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس میں پھر روح ڈالی جائیں گی۔ اس حدیث کو مسند احمد نے بھی روایت کیا ہے کہ اس قدر واضح حدیث کے سننے کے بعد کیا کوئی مسلمان عذاب قبر کے انکار کی جرات کر سکے گا؟ بدقسمت، بدبخت اور گمراہ ہے وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کا انکار کر دے۔ عذاب قبر کا انکار کرنے والے شاید اس وقت عذاب قبر کا اعتراف کریں گے
جب وہ محض اس عذاب کے انکار کی وجہ سے گرفتار عذاب ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ قبر کے عذاب کا ثبوت بخاری اور مسلم میں ہو تو مانیں گے۔ چلیے ہم بخاری اور مسلم سے روایت کردہ حدیث بھی سناتے ہیں، جس کو ایک ایسے صحابی نے روایت کیا ہے جنہیں 10 سال تک مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع نصیب ہوا، جن کو تاریخ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یاد کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی جو جنازے کے ساتھ آئے تھے واپس چلے جاتے ہیں اور ابھی وہ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کی جوتیوں کی آواز وہ سن رہا ہوتا ہے، تو اسی وقت اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ان کا یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوتا ہے۔ بس وہ سچا مومن ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول برحق ہیں۔ یہ جواب سن کر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ دوزخ میں جو تمہاری جگہ ہونے والی تھی ذرا اس کو دیکھ لو، اب اللہ تعالیٰ بچائے اس کے تمہارے لیے جنت میں ایک جگہ عطا فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ اس کو بھی دیکھ لو۔ چنانچہ وہ جنت و دوزخ کو ایک ساتھ دیکھے گا، اور جو منافق اور کافر ہوتا ہے تو اسی طرح اس سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ پس وہ منافق اور کافر کہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں خود تو نہیں جانتا، نہیں، دوسرے لوگ جو کہا کرتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا۔ ان کو کہا جائے گا کہ تو نے نہ تو خود جانا اور نہ تو نے پیروی کی، اور لوہے کی گرزوں سے اس کو مارا جائے گا، جس سے وہ اس طرح چیخے گا کہ جن و انس کے علاوہ اس کے آس پاس کی ہر چیز اس کا چیخنا سنے گی۔ اسی طرح بہت ساری حدیث ہیں عذاب قبر کے متعلق۔ ہمیں اپنے پروردگار سے بار بار یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ قبر کی تنگی اور قبر کے عذاب سے پروردگار ہماری حفاظت فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔